السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، احادیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں میں سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی نماز پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے، اگر ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے گا، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادات ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لیکن عام طور پر جیسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سر اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی طرح ٹونگ ماری اور دوسری دفعہ سجدے میں چلے گئے۔ ایسی نمازی کا جو حشر ہے وہ آپ نے اس حدیث شریف میں سن لیا۔ دوستو، اور پھر جب وہ بربادی کی بد دعا کرے تو اپنی بربادی کا گیلہ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ان کی صرف ایک ہی وجہ ہے، جو یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع نہیں رہا اور وہ توجہ نہیں رہی، اور نہ ہی ہم اس پر توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک دوسرے حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ جو شخص خشوع خضوع سے نماز پڑھ لے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نماز نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ پوری کمر جھک جائے، تو اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آ جائے تو اسے گرا دے، اس کا اسقاط کر دے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے بھی ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے، خشوع و خضوع، کیونکہ روزے دار کے روزے میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا بھی سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور شب بیدار میں جو رات گزار کر عبادات کرتے ہیں، اگر ان کے عبادات کے اندر بھی خشوع و خضوع نہیں ہے تو دوستو، سوائے اس کے کہ وہ ساری رات جاگتا رہا، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہوا کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالی شانہ نے عہد فرما لیا ہے ایسے لوگوں سے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، چاہے عذاب دے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے، اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے
رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہو گئی تو وہ نامراد اور خسارہ میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کیا جائے، اگر نکل آئی تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اسی طرح باقی اعمال روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ دوستو، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا بھی ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان میں نفلوں کو ڈال کر پورا کیا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اجی ہم فرض ہی پورے نہیں کر پاتے تو نفلیں کہاں سے پڑھیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ فرض ہی اگر پورے ہو جائیں تو بہت کافی ہے، لیکن ان کا بالکل پورا ادا ہونا کون سا آسان کام ہے کہ ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے۔ اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے نفلوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت میں آیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے، اور سب سے پہلے اعمال میں نماز ہی پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا، اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طرح سے ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ باری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے اول اس کو نماز سکھائی جاتی۔ تو دوستو، نماز کو خشوع و خضوع کی حالات میں ادا کر لیا کیجیے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ اگر آج ہم اپنے حالات کی طرف توجہ کریں تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کل ہماری جو بربادی کا سبب ہے وہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نماز کے اندر وہ خشوع اور وہ خضوع پیدا نہیں کر پا رہے، وہ توجہ نہیں دے پا رہے۔ ہماری سوچیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں، کاروبار میں، مزدوری میں، یاروں دوستوں کی محفلوں میں، گھروں کی لڑائی جھگڑوں میں ہوتی ہے ہماری توجہ، جس کی وجہ سے ہماری نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہا۔ نفلوں پر توجہ دیجیے دوستو، نفل ادا کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ قیامت والے دن اگر ہماری نمازوں کے اندر کوئی بھی کمی رہ گئی ہو، ہمارے فرضوں کے اندر کوئی بھی کمی رہ گئی ہو، کوئی بھی کوتاہی رہ گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہی، اس کمی کو ہمارے نوافل سے پورا کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔